ویڈیو بنوا رہا ہوں کہ بھئی آپ کو اگر ضرورت پڑے تو آپ اس میں، وہ میرا ایک چینل ہے لا اینڈ کانفیڈنس بائی میر اورنگزیب. اگر آپ چاہیں تو اس پہ جا کے آپ یہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں. تو میں شروع سے میر اورنگزیب میرا نام ہے. ایم اے انگلش میں نے کیا ہے، ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا ہوا ہے، ایم اے اکنامکس کیا ہے، ایم اے آئی آر کیا ہے، اور ایل ایل بی کیا ہے، اور ایل ایل بی کرنے کے بعد ایل ایل ایم بھی کر رکھا ہے. میں یونیورسٹی پہلے میں انگلش کا لیکچرر ہوتا تھا، بعد میں نے لاء کی طرف سوئچ اوور کیا. لاء کا یونیورسٹی لاء کالج کوئٹہ میں لیکچرر تھا، پھر وہیں پہ وائس پرنسپل ہو گیا. ایک لاء کالج تھا پورے بلوچستان میں. تو اب پی پی سی کی طرف آنے سے پہلے پاکستان پینل کوڈ 1860 میں لارڈ میکالے نے بنایا تھا، اور یہ ایک ایکٹ ہے. یہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ ایکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے، ایکٹ کا کیا مقصد ہوتا ہے. تو یہ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قانون کیا ہوتا ہے، قانون سے مراد کیا ہے، قانون کیوں ہونا چاہیے، قانون لازمی ہے یا کہ فالتو ہے، اور اگر قانون ہو تو کیا فائدہ ہے، اگر قانون نہ ہو تو کیا نقصان ہوگا. تو قانون کی مختلف ڈیفینیشن مختلف لوگوں نے کی ہوئی ہیں، مختلف فلاسفرز نے، مختلف جورسٹ نے قانون کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہیں. ایک بڑی مختصر سی ڈیفینیشن جو جوگیندرا کاتکر نے کی تھی، اڑیسہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مختصر طور پر. لا جنرلی از اے باڈی آف رولز which have been laid down for determining legal rights and legal obligations which are recognized by courts. اس کا مطلب یہ ہے، قانون جو ہے ایسے ضوابط کا رولز کا مجموعہ ہے جو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں، اور یہ وہ حقوق اور فرائض ہیں جن کو کورٹس تسلیم کرتی ہیں. قوانین جو ہیں وہ صحیح قوانین ہوتے ہیں کہ جن کو کورٹس تسلیم بھی کرتی ہیں، کیونکہ قانون دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو رواجی قانون ہے، جو روایاتی قانون ہے. ایک وہ قانون ہے جو اسٹیچوٹری لاء ہے، جو تحریری قانون ہے. تو یہ جو تحریری قانون ہوتا ہے اس کی قانونی حیثیت ہوتی ہے اور اس کو کورٹس تسلیم کرتی ہیں. بعض جگہوں پہ روایاتی قانون ہوتے ہیں. انگلینڈ میں بہت سارے قانون ہیں کہ جو روایاتی قانون ہیں ان کو بھی کورٹس تسلیم کرتی ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے رواجی قوانین ہیں، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ کورٹس ان کو مانے. مثلاً میڑ کا سسٹم ہے بلوچستان میں، اگر بلوچ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مثلاً ولور کا سسٹم ہے پٹھانوں میں، ایک بلوچستان میں، شاید سرحد میں بھی ہو. وٹا سٹا کا سسٹم ہے پنجاب میں. تو یہ جو رواج ہیں، یہ جو رواجی قوانین ہیں، ان کو کورٹس مانے یا نہ مانے ان کا اختیار ہوتا ہے. اچھا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ قانون جو ہے وہ کچھ لینے کا اور دینے کا نام. دیکھیں، زندگی جو ہے دو اذات کا مجموعہ ہے. آپ نے لینا ہے، آپ نے دینا ہے. آپ نے لینا کیا ہے، یہ آپ کا حق ہے. آپ نے دینا کیا ہے، یہ آپ کا فرض ہے. تو یہ جو حق اور فرض کی جو ڈیفینیشن ہے، یہ حق اور فرض کی جو جنگ ہے، یہ حق اور فرائض کا جو تعین ہے، یہ حق اور فرائض کا بتانا جو ہے، حق اور فرائض کو ڈفرینشیٹ کرنا جو ہے، اس کا نام ہے قانون. آپ دے رہے ہیں، آپ لے رہے ہیں، آپ لے رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں. یہ ہے قانون. تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ واٹ آر آر رائٹس، کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، واٹ آر آر ڈیوٹیز، ہمارے فرائض کیا ہیں. تو ان حقوق کو اور فرائض کا جو وہ ہے، وہ اس کا نام قانون ہے. اچھا، اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ قانون جو ہے وہ قانون ہوتا ہے کہ جو دستاویزی قانون ہے. قانون میں نے آپ کو بتایا کہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دستاویزی قانون ہے اور ایک رواجی قانون ہے. اب یہ جو دستاویزی قانون ہے اسے ہم اسٹیچوٹری لاء کہتے ہیں. اب اسٹیچوٹری لاء کی جو ہے دو قسمیں ہوتی ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا، مثلا یہ پی پی سی جو ہے ایک ایکٹ ہے. پھر آپ نے سنا ہوگا آرڈیننس ہے. ملک میں بہت سارے آرڈیننس چل رہے ہیں. زنا ابو آرڈیننس ہوتا تھا، گیمبلنگ آرڈیننس ہے، رینٹ ریسٹرکشن لاء آرڈیننس ہے. اس طرح کے جو بہت سارے آرڈیننس ہوتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ ایکٹ کیا ہوتا ہے اور آرڈیننس کیا ہوتا ہے. ایکٹ کی ضرورت کب پیش آتی ہے، آرڈیننس کی ضرورت کب پیش آتی ہے، اور یہ کیوں ہوتے ہیں. اس سے بھی پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ قانون بنانا کس کا کام ہے. دیکھیں، دنیا میں انسان کو زندگی میں جو سب سے پہلا حکم دیا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. آدم اور حوا کو کہا گیا تھا thou shall not go to that tree.
تم اس درخت کے پاس نہیں جاؤ گے، ایک شجر ممنوع اس کو بنا دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جو حکم ہے یہی بعد میں قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ قانون جو ہے احکامات کا مجموعہ ہے، قانون جو ہے احکامات کے اوپر بیس کرتا ہے۔ تو یہ پہلا حکم تھا، یعنی یہ پہلا قانون تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ جب اس حکم کی خلاف ورزی کی گئی تو اس کی بدلے میں اس کو سزا دی گئی، انسان کو سزا میں اس کو نیچے پھینک دیا گیا، اس کو نیچے پھینک دیا گیا، اس کو برہنہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر جب آپ نے سزا کاٹ لی، جب آپ نے اس گناہ کے لیے، اس حکم عدولی کے لیے معافی مانگ لی، تو پھر آپ کو دوبارہ جنت مل گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یعنی شروع میں ایسا ہوتا تھا، جب انسان زمین پر آیا تو انسان نے اپنے آپ کو جانوروں سے بچانے کے لیے، مشکلوں سے بچانے کے لیے، زندگی کو آسان بنانے کے لیے جتھے بنا لیے، گروہ بنا لیے۔ جب گروہ بن گئے، جب جتھے بن گئے، تو اس کے لیے پھر یہ لازمی ہوا کہ ان کو کوئی لیڈ کرے، ان کو کوئی لے کے چلے، ان کو کوئی نظم و ضبط میں پیدا کرے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے آپ میں ایک چیف چن لیا، انہوں نے اپنے آپ میں ایک سردار بنا لیا، انہوں نے اپنے آپ میں ایک نواب بنا لیا۔ تو یہ جو سردار ہوتا تھا، یہ جو نواب ہوتا تھا، پھر اس کو انہوں نے قبیلے کا نام دے دیا۔ تو اس قبیلے کو لے کے چلتا تھا، اس قبیلے کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، اس قبیلے میں امن و سکون پیدا کرنا، اس قبیلے میں انصاف دینا، یہ اس کا سردار کا یا چیف کا کام ہوتا تھا۔ وقت جب گزرتا گیا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر بادشاہتیں آتی گئیں۔ اب بادشاہ کے منہ سے جو لفظ نکلتا تھا، بادشاہ کے منہ سے جو حکم نکلتا تھا، وہی قانون کا درجہ رکھتا تھا، وہی قانون کہلاتا تھا، اسی کے اوپر عمل درآمد ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون بنانا پرانے زمانے میں بادشاہوں کا کام ہوتا تھا، شہنشاہوں کا کام ہوتا تھا، سرداروں کا، نوابوں کا کام ہوتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب انسان میں شعور آتا گیا، جب انسان میں تھوڑی بہت تعلیم آتی گئی، جب انسان اپنے آپ سے باخبر ہوتا چلا گیا، اپنے حالات سے باخبر ہوتا چلا گیا، تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ بھی ایک ایسا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے جو قانون بنائے، ایک ایسا آزاد ادارہ ہونا چاہیے جو قانون بنائے، اور قانون بنانے کے بعد ایک ایسا ادارہ بھی ہونا چاہیے کہ جو اس قانون پر عمل درآمد کرائے۔ پھر تیسرا ادارہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو یہ دیکھے کہ اس قانون پر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو قانون بنانے والا ادارہ ہے اس کو ہم نے قانون ساز ادارے کا نام دے دیا، اس کو لیجسلیٹو باڈی کہتے ہیں ہم لوگ۔ اب یہ لیجسلیٹو باڈی جو ہے پاکستان میں پارلیمنٹ کہلاتی ہے، جس کو ہم قومی اسمبلی کہتے ہیں، جس کو ہم سینٹ کہتے ہیں۔ جب قومی اسمبلی اور سینٹ ملتی ہے تو یہ پارلیمنٹ بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انڈیا میں لوک سبھا ہے، راجیہ سبھا ہے، انگلینڈ میں ہاؤس آف کامنز ہے، ہاؤس آف لارڈز ہے، امریکہ میں کانگریس ہے۔ اب کانگریس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہ امریکہ میں ایک تو سینٹ ہے اور ایک امریکہ میں ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز ہے۔ اب امریکہ میں یہ دونوں جب بل بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کانگریس بن جاتے ہیں۔ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو میں امریکہ میں 435 ممبران ہوتے ہیں، 435 ممبران ہوتے ہیں، اور 100 ممبر ان کے سینٹ پہ ہیں۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 535 ممبران اپنا اجلاس کرتے ہیں، جب 535 ممبران اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کانگریس کا اجلاس ہو رہا ہے، یہ کانگریس بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ 342 پاکستان میں جو ہیں 342 ممبران ہیں قومی اسمبلی کے۔ یہ 342 اور 100 سینیٹرز ہوتے تھے، اب بڑھا کے انہوں نے 104 کر دیے ہیں، شاید 105 کر دیے ہیں۔ تو یہ جو سینیٹرز کی تعداد ہے اور یہ جو قومی اسمبلی کے ممبران کی تعداد ہے، جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں، جب یہ تو یہ مجلس شورا کہلاتی ہے یا پارلیمنٹ کہلاتی ہے۔ تو یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کا کام ہے۔ اسی طریقے سے ہاؤس آف کامنز ہے، وہاں بھی پارلیمنٹ ہے، ایک ہاؤس آف لارڈز ہے وہاں پہ، ایک ہاؤس آف کامنز ہے وہاں پہ۔ تو وہاں پہ بھی یہ جو ہے پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے اس کا کام ہے قانون بنائے، قانون سازی کرے۔ جب قانون بن جاتا ہے تو پھر یہ لازمی ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے۔ قانون کے اوپر اگر عمل درآمد نہ ہو تو پھر وہ سوسائٹی جو ہے اس کا کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ اور بہت ساری سوسائٹیز جو ہیں اسی لیے تباہ ہوتی ہیں کہ وہاں قانون تو ہوتا ہے، قانون کی عملداری نہیں ہوتی ہے، قانون کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہے، قانون کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جاتا ہے، اس کے اوپر اس میں لحاظ کیا جاتا ہے، لحاظداری ہوتی ہے۔ تو یہ جب قانون پر عمل کرانا جو ہے یہ پھر ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے، ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے۔ ایگزیکٹو سے کیا مراد ہے؟ انتظامیہ
اس میں تحصیلدار ہے، اس میں FIA ہے، اس میں رینجرز ہے، اس میں یہ اسسٹنٹ کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، پٹواری ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ انتظامیہ ہے، یہ انتظامیہ ہے۔ انتظامیہ کا کیا کام ہے، پولیس کا کیا کام ہے، ACDC کا کیا کام ہے کہ وہ ان قوانین کے اوپر عمل درآمد کرائے۔ اس تیسرا جو ہے پھر آرگن آف دا اسٹیٹ وہ ہے جوڈیشری، عدلیہ کا پھر یہ دیکھنا ہے کہ جو قوانین پہ جو عمل درآمد ہے یہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، قوانین کو صحیح طریقے سے فالو کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا، کوئی ایک ادارہ بھی اپنے حدود سے آگے تو نہیں نکل گیا۔ انتظامیہ جو ہے وہ اپنی حدود سے آگے تو نہیں نکل گئی کہیں، انتظامیہ جو ہے اسی کے مطابق اس پر عمل درآمد کرا رہی ہے کہ جیسے ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیر آر 3 آرگنز آف دا اسٹیٹ۔ کسی بھی ریاست کے، کسی بھی ملک کے 3 آرگنز ہوتے ہیں، 3 اجزاء ہوتے ہیں، وہ جو عضو ہوتے ہیں 3، وہ اس میں سے پہلے عضو کا نام ہے پارلیمنٹ، قانون ساز ادارہ، لیجسلیٹو باڈی، دوسرے ادارے کا نام ہے ایگزیکٹو، اور تیسرے ادارے کا نام ہے جوڈیشری۔ اب جب قانون ساز ادارہ کوئی قانون بنا دیتا ہے تو ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے، ایگزیکٹو کا فرض ہے کہ ان قوانین کے اوپر، اس قانون کے اوپر عمل درآمد کرائے، ان قوانین کو اسی طریقے سے نافذ کرے۔ عدالت کا پھر کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ان اگر قوانین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، مثلا اگر کوئی آدمی چوری کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک لا توڑا ہے، اس نے ایک قانون توڑا ہے، تو اس کے مطابق وہ اس کو چوری کی سزا دے دیں گے۔ یا ایک پولیس والا ہے، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے بندے کو گرفتار کرے جس نے کوئی جرم نہیں کیا ہوا ہے، پھر عدالت وہاں یہ دیکھے گی، ہیبیس کارپس کی پٹیشن لگے گی، عدالت یہ دیکھے گی کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس کے باوجود اس کو اب سے بیجا میں رکھا ہوا ہے، اس کو پکڑا ہوا ہے، یا اس کے ساتھ تھانے میں ظلم و ستم کرنے کی اجازت نہیں ہے، تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ان کے اس میں آتا ہے، پھر عدالتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انصاف مہیا کریں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ شکوہ ہے کہ عدالتیں یہاں آزادانہ طور پر کام نہیں کر رہی ہیں، انصاف نہیں دے رہی ہیں، اور اگر انصاف دیتی ہیں تو اتنا سال لگ جاتے ہیں، اتنا عرصہ گزر جاتا ہے کہ اس وقت تک وہ ویسے ہی معاملہ جو ہے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس طرح کی بھی مثالیں آپ نے اخباروں میں پڑھی ہوں گی، میں نے بھی پڑھی کہ بندے کو پھانسی لگ گئی اور بعد میں سپریم کورٹ میں اس کا کیس لگا اور وہ بری ہو گیا۔ جب وہ بری ہوا تو اس وقت تک اس کو پھانسی لگ چکی ہوئی تھی۔ ایسا بھی ہم نے پڑھا اور ہوا بہت زیادہ سپریم کورٹ میں کہ 19 سال یا 20 سال اس نے جیل میں کاٹ لیے اور اس کے بعد وہ بری ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں عدالتوں پہ تنقید نہیں کر سکتا، نہ کر سکتا ہوں، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ گلہ ہے، شکوہ ہے، حکومت کو بھی، اپوزیشن کو بھی، عام لوگوں کو بھی، کہ انصاف جو ہے یہاں بہت تاخیر سے ملتا ہے، اور عدالتیں یہاں پہ چھٹی پہ چلی جاتی ہیں، حالانکہ انصاف جو ہے نہ کبھی سوتا ہے نہ چھٹی پہ جاتا ہے۔ جب پولیس والوں کی چھٹی نہیں ہوتی، FIA والوں کی چھٹی نہیں ہوتی، تو عدالتیں کیوں گرمیوں کی چھٹیاں کرتی ہیں، سردیوں کی چھٹیاں کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ اس کے علاوہ ہوتی ہیں۔ اچھا، تو یہ آرگنز آف دا اسٹیٹ جو ہیں یہ آپ نے دیکھ لیا کہ 3 آرگنز آف دا اسٹیٹ ہیں۔ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ قوانین جو ہیں 2 قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ بعض قوانین ایسے ہوتے ہیں جو مینڈیٹری ہوتے ہیں، اور بعض قوانین ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹری ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعد میں آئیں گے۔ اب جو سب سے بڑا قانون ہے، جو سپریم لا آف دا کنٹری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کسی بھی ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے یہ سپریم لا آف دا کنٹری کہلاتا ہے، اور یہ جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے جس کو ہم آئین یا دستور کہتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک درخت ہے۔ درخت جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے۔ اب اس کی جو ٹہنیاں ہیں، اس کی جو شاخیں ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوانین ہیں، یہ قوانین ہیں، کیونکہ تمام قوانین آئین کے تابع ہوتے ہیں، تمام قوانین آئین سے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے جو پتے ہیں، ان پتوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضوابط ہیں، یہ رولز ہیں۔ ہر ڈپارٹمنٹ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے افیئرز کو چلانے کے لیے، اپنے معاملات کو چلانے کے لیے، اپنے ڈپارٹمنٹ کے معاملات کو سیدھا رکھنے کے لیے رولز بنائے۔ جیسے آپ FIA میں ہیں، FIA کا ایکٹ ہے، FIA کا قانون ہے 1974 کا، یہ تو ایکٹ ہو گیا۔ تو لیکن وہ جو ہے
پھر اس کے اندر انہوں نے رولز بنا دیے، لیو رولز بنا دیے، ایبسنس کے رولز بنا دیے، اور اس کے علاوہ جو ہے ڈسپلن